السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو تانیہ طاہر کا خوبصورت سا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ اب تک دونوں کی اوٹ سیم جا رہی تھی، دونوں کی ہی پیشانیاں پسینے سے تر تھیں، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کی مشقت آمیز انتظار کے بعد جب دونوں کی طرف دیکھا گیا تو وہ دونوں ہی جانتے تھے سامنے جو کھڑا ہے، دونوں کے اوٹ برابر ہیں۔ تم دونوں میں سے کوئی ایک اوٹ حاصل کر لے تو وہ جیت جائے گا۔ پرنسپل نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ بالکل ویسا گیم چل رہا تھا جیسے میچ کا لاسٹ اور 1 گیند اور 6 رن۔ شاذ نے دانت پیس لیے۔ مراد سر ہلا کر باہر نکلا اور دونوں کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر ان کے گروپس ذرا مایوس ہو گئے۔ سب نے اوٹ دیا ہے، ہم کس کا اوٹ اکٹھا کریں گے؟ اب ثنا پریشانی سے بولی تھی۔ ورشا، فائز کے منہ سے نکلا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یونیورسٹی میں چپراسی نے بھی اوٹ کیا ہے مگر ورشا نے نہیں کیا۔ اگر ہم خاموشی سے اس کا اوٹ شاذ کے حق میں ڈلوا دیتے ہیں تو جیت ہماری ہو جائے گی۔ فائز مسکرایا اور ثنا ایک دم اچھلی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ لائبریری کی طرف دوڑی تھی۔ دوسری طرف مراد جانتا تھا ورشا نے کسی کو اوٹ نہیں دیا تھا تو یہ آخری اوٹ شاید وہ اس کے حق میں دے۔ وہ ایک کوشش کے تحت مراد بھی لائبریری کی جانب بڑھا کیونکہ اسے ایک لڑکے نے بتا دیا تھا ورشا لائبریری میں ہے۔ مراد کی ہر ممکن کوشش تھی وہ جلدی پہنچے کیونکہ ثنا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ ثنا کی بات مان سکتی تھی۔ شاذ کو بھی تو ایک ہی اوٹ کی ضرورت تھی۔ وہ لائبریری کا ڈور اوپن کر کے اندر آیا۔ ورشا کتاب پر سر جھکائے پڑھ رہی تھی۔ وہ ٹھٹکا دینے والا حسن اور سحر انگیز آنکھیں، وہ مقابل کو خود میں ڈبونے کی صلاحیت رکھے اور لمبے گھنے بالوں کی چوٹیاں جو اسے دیکھ کر ٹھہرتا نہیں تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ورشا نے سر اٹھایا۔ ارے وہ بولی۔ مراد مسکرا دیا۔ تم سے ایک ہیلپ چاہیے، اس نے کہا تو ورشا نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور کتاب بند کر دی۔ دیکھو آئی نو تم ووٹنگ اور الیکشنز ان سب سے دور رہنا چاہتی ہو اور میں چاہتا بھی نہیں تمہاری جیسی تیری ٹیل ٹائپ لڑکی اس سیاسی گیم کا حصہ بنے، مگر اس وقت مجھے تمہاری اوٹ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ بولا تو ورشا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارے اوٹ کی بھلا کیا اہمیت؟ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں جیت جاؤں گا، وہ بولا۔ ورشا نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید یہ جیت ہار اچھی نہیں اور ہم اس جیت ہار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ جاننے کے باوجود کہ ہم بھی اسی کھلے دل سے کہیں جس دل سے آپ نے ہماری مدد کا کہا تھا۔ ورشا افسوس سے دیکھنے لگی۔ مراد نے گہرا سانس بھرا، مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس میں، بس اس کا دل نہیں کیا یہاں سے اٹھے۔ شاذ جیت گیا، وہ مسکرایا۔ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، مراد نے اپنے دوست کو میسج اس کے سامنے کیا۔ ان کی آنکھیں بتاتی تھیں وہ جیت جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولتی کتابیں بند کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا میں تمہارے پاس آؤں گا، تبھی اس نے ثنا کو تمہارے پاس آنے سے روکا ہوگا، کیونکہ
ثنا تمہارے پاس آ رہی تھی۔ مراد شاز کے پلان پر کہکا لگا اٹھا۔ ہمیں دکھ ہے۔ ورشا نرمی سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر مجھے تو نہیں ہے۔ مراد بھی گہرا نگاہ کے حصار میں اسے رکھتا اٹھا۔ آپ بہت اچھے نیچر کے ہیں۔ وہ مسکرا دی اور اس کے پاس سے چلی گئی۔ جیت تمہاری شکل میں جو مجھے مل رہی ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھل کر مسکرایا اور شانے اچکا گیا۔ شاز شاطر انسان تھا۔ وہ کبھی ہارتا نہیں۔ مراد نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ورشا کے پیچھے لائبریری سے نکلا تو باہر ایک ہنگامہ تھا، ایک جشن تھا جو منایا جا رہا تھا۔ شاز کا گروپ بہت خوش تھا۔ وہ اوٹ باہر سے اکٹھا کر چکے تھے اور شاز نے خود سے ہی ثنا کو جانے سے روک دیا تھا اور پہلے اپنا اوٹ دے کر وہ جیت چکا تھا۔ اس کے گروپس لوگ اسے کندھوں پر اٹھا چکے تھے۔ ورشا اور مراد ایک ساتھ کھڑے تھے۔ دور سے ہی مسکراتے ہوئے شاز کے لب سکڑ گئے۔ حالانکہ ورشا کے لبوں پر مسکراہٹ اور مراد کے لبوں پر سنجیدگی تھی، مگر پھر بھی شاز کو وہ دونوں سخت زہر لگے۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ ورشا کا سیل فون بجنے لگا۔ باسم کی کال تھی، شاید لینے آ گیا تھا۔ وہ ثنا کو مبارکباد دینا چاہتی تھی، مگر اسے باسم کی وجہ سے اسے جانا پڑا اور مراد نے آنکھ کا اشارہ کیا اور اس کے گروپ کے لوگ نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ منتظر تھا ورشا چلی جائے۔ وہ بہت نازک لڑکی تھی اور اسے اچھا انسان سمجھ رہی تھی، تو وہ 1% بھی اس کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا تھا، جبکہ شاز حسد میں اسے سب کچھ سوچنا سمجھنا بند کرا دیا اور ایک دنگل لگ گیا تھا۔ شاز مراد کو اور مراد شاز کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ پرنسپل نے پولیس کو کال کر دی تھی اور وہ دونوں اور ان کے گروپس اریسٹ ہو چکے تھے۔ شاز کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، وہ بولے اور اپنی بیوی کے سامنے سے گاڑی کی چابی لے کر چلے گئے۔ وہ فون تھام گئی، جبکہ اپنے شوہر کے منہ پر مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ مسکرا رہے ہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ بولی۔ مت دل بیٹھاؤ، آج اس گھر میں خوشیوں کو آنے دو۔ تمہارا بیٹا الیکشن جیت گیا ہے، وہ اب ایک بڑی پارٹی کا حصہ ہے۔ آسیہ اتنی سی عمر میں دیکھو اس نے اپنے محنت اور لگن سے کیا حاصل کیا ہے۔ وہ انہیں جھنجھوڑ کر بولے تو آسیہ کے لب مسکرا اٹھے۔ میں اسے لے کر آتا ہوں، تم بس گھر میں مٹھائی منگوا لو۔ وہ بولتے ہوئے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ وہاں مراد کے فادر بھی موجود تھے۔ شاز ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا اور شاز کے والد نے بیٹے کی جانب مسکرا کر دیکھا، جیسے انہیں فرق نہ پڑا ہو اس کے یہاں آنے کا۔ وہ تو خوش تھے، وہ جیت چکا تھا۔ وہ انسپکٹر سے بات کرنے لگے اور اچانک شاز کی نگاہ عادل پر گئی۔ بلیک پینٹ شرٹ میں وہ لاپرواہ سا اندر داخل ہوا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ انسپکٹر خود اٹھ کر بغل گیر ہوا تھا اس کے۔ کیسے ہو یار؟ وہ انسپکٹر شاید جانکاری والا تھا۔ فٹ ہوں، تم چل نہیں رہے؟ میں ٹائم نکال کر اسپیشلی آیا ہوں، وہ آنکھیں دبا کر بولا تھا اور سگریٹ سلگا لیا۔ شاز نے منہ ہی موڑ لیا۔ بس میں تیار ہی ہوں، بس یہ مسئلہ سلجھا دوں۔ وہ پھر سے بیٹھ گیا اور اب عادل نے ان یونیورسٹی کے لڑکوں کو دیکھا تو نظر شاز پر گئی، جس کا چہرہ سرخ تھا، جیسے اسے اپنی بے عزتی کا احساس اب ہو رہا ہو۔ عادل چند لمحے اسے دیکھتا رہا
اور جھک کر اس نے انسپکٹر کے کان میں کچھ کہا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ انسپکٹر نے شاز کی طرف دیکھا۔ دیکھ تو شاز کے والد بھی رہے تھے۔ تمہارا نام آغا شاز ہے اور تم ہی جیتے ہو یہ الیکشن؟ وہ پوچھنے لگا۔ شاز نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہاری بیل ہو گئی ہے اور تم آج کے بعد دنگا کرنے کا سوچنا بھی نہیں اور اسے ایک رات تھانے میں سلاؤ تاکہ دوبارہ کبھی دنگا کرنے کا نہ سوچے۔ مراد کو آرڈرز دے کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ مجھے یہ بھیک نہیں چاہیے، میری بیل نہیں ہوئی ہے تو مجھے کسی کے کہنے پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شاز تب کر بولا۔ کیوں بھائی لڑکے، ابھی تو پارٹی کا نام بس ہاتھ جوڑا ہے، ابھی تو ان کا ہاتھ تیرے پیچھے پھر تجھ میں اتنا نخرہ ہے؟ انسپکٹر نے کہا۔ مجھے بھیک نہیں چاہیے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ چھوڑ رہا ہوں، شکر منا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے جانے لگا کہ غصے سے شاز نے انسپکٹر کو کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بھیک نہیں چاہیے، وہ دھاڑا۔ اور سب چونک گئے۔ انسپکٹر نے اس کے بعد شاز کا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ شاز کو یہ بات بری نہیں لگی تھی، نہ شاید اسے درد ہوا تھا جتنا عادل کی بھیک سے درد ہوتا۔ وہ پٹتا رہا۔ سب چھوڑ تو بہت ہوا، میں نکالتا ہوں اس کی ہوا، انسپکٹر نے کہا، اور سب شاز کی اس بیوقوفی پر ایک منٹ کے لیے حیران رہ گئے تھے۔ شاز کو انسپکٹر نے بری طرح دھن دیا تھا۔ مراد کا ہاتھ اس کے باپ نے تھاما۔ بابا جائیں آپ، وہ بولا۔ شاز کے ساتھ وہ بھی لاک اپ میں بند ہو گیا تھا، جبکہ اس کے والد رونے لگے تھے۔ شاز کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے باپ کی جانب دیکھا اور بیزاریت سے منہ موڑ لیا۔ آپ جائیں، وہ چلایا، اور انسپکٹر باہر چلا گیا۔ چھوڑ دیا اسے؟ عادل نے پوچھا۔ تھپڑ مارا ہے اس خبیث نے میرے منہ پر، وہ غصے سے بولا۔ کیوں؟ عادل حیران ہوا۔ کیونکہ اسے تمہاری دی ہوئی بھیک نہیں چاہیے، بہت اوور ہو رہا ہے۔ 4 دن بند رہے گا، 5ویں دن خود چیخے گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ عادل ہلکا سا مسکرا دیا اور دونوں وہاں سے اپنی پسندیدہ جگہ کے لیے نکل گئے۔ شاز اپنے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا۔ اسے شاید درد ہو رہا تھا۔ اس کے باپ کو یہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ مراد اور شاز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں کیا ضرورت تھی تمہیں یہ ڈرامہ کرنے کی؟ مراد نے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تم سے لڑائی نہیں کی، یہ تمہارا ڈرامہ ہے جو مجھے یہاں تک لایا۔ وہ فاڑ کھانے کو دوڑا۔ مراد چپ ہو گیا، پتہ نہیں کیوں۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ سوری، مراد نے اچانک یہ کہا تو شاز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، حیرانگی کی بات تھی۔ وہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس سے معذرت کر رہا تھا۔ شاز نے گہرا سانس بھر کر چہرہ موڑ لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو یار، چھوڑو اب آپس کی اس جنگ کو، میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ۔ وہ شاز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں بولا۔ اگر تم میرے ساتھ کوئی گیم کھیلنا چاہ رہے ہو تو یہ بکواس پلان ہے۔ شاز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میری فیلڈ ویسے بھی یہ نہیں تھی۔ میری تم سے جنگ صرف ناک اور انا کی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ شاز نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ الیکشن میرے لیے بہت قیمتی تھے اور آگے بھی یہ فیلڈ میرے لیے سب سے پہلے رہیں گی۔ شاز نے جتایا کہ وہ اس کی طرح کھیل تماشا نہیں کر رہا تھا۔
یس برو، آج یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا ہے میں تمہارے راستے میں اب کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ مسکرایا۔ شاذ نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اتنے میٹھے نہ بنو، مجھے چینی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولا تو مراد پھر سے ہنس دیا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے، بٹ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ جہاں جب میری ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا۔ شاذ بہت جلد بدگمان ہو جانے والا نہیں تھا اور نہ ہی اسے لوگوں پر بھروسہ تھا، مگر مراد کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو وہ جھٹک نہیں سکا اور خود بھی مسکرا کر تھام گیا۔ وہ دونوں نے ہی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تم میرے ساتھ کیوں آئے اندر؟ شاذ نے پوچھا۔ یہ سب کہنے، مراد کا قہقہ ابھرا۔ شاذ بھی ہنسنے لگا۔ اور تم اس انسپکٹر کے چھوڑنے پر گئے کیوں نہیں؟ مراد کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاذ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ مجھے اپنی زندگی میں نہ کسی کا احسان برداشت اور نہ ہی بھیک، وہ سر جھٹک کر بولا۔ مگر تمہاری پوزیشن پر فرق پڑ سکتا ہے، اس سے تمہاری پارٹی کے لوگ بھی خفا ہو سکتے ہیں۔ جہاں میں ابھی گیا نہیں وہاں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، مگر جب سزا مجھے ملنی تھی تو ملے، کسی کے کہنے پر مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ مراد اس کے اتنے جنون پر حیران تھا۔ انتقام، وہ بولا اور اپنے ہاتھ پر لگی چوٹ کو دیکھنے لگا۔ مراد چپ ہو گیا۔ سگریٹ پیو گے؟ مراد نے آفر کی۔ تم چاہ رہے ہو ساری زندگی یہاں سڑتا رہوں؟ شاذ نے گھورا۔ آہ! مراد نے شانے اچکا کر اندر رکھ لی۔ دونوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ تا دیر ایک سوال کروں تم سے؟ مراد کے دماغ میں پھر اسے کھرک ہوئی تھی۔ کافی دیر سے کیے جا رہے ہو، میں نے روکا نہیں۔ اس کے جواب پر مراد کا قہقہ ابھرا۔ بندے تم ٹیڑھے ہو مگر کچھ نہیں ہوتا۔ شاذ کچھ نہیں بولا، اس کے سوال کا منتظر تھا۔ تمہیں یونیورسٹی میں سب سے خوبصورت لڑکی کون لگتی ہے؟ مراد نے پوچھا تو شاذ کی نظروں میں ایک عکس آیا جسے نفرت سے جھٹکا، اور گھور کر مراد کو دیکھا۔ میری منگنیتر میرے ساتھ ہوتی ہے شاید، اس نے جتایا تھا خود کو بھی۔ ہاں یار میں تو بھول ہی گیا، بٹ یو نو مجھے کون لگتا ہے، وہ بولا۔ شاذ نے مٹھیاں کس لی تھی، جواب وہ جانتا تھا۔ ورشا خانزادہ، وہ بڑے پیار اور نرمی سے بولا۔ شاذ نے گہرا سانس بھرا۔ ساری یونیورسٹی کو ایسا لگتا ہے، تمہیں کچھ نیا نہیں لگا؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ ہاں بٹ تم اس کے لیے کوئی ایک لفظ بولنا چاہو تو کیا لفظ ہوگا؟ مراد نے اس کی طرف رخ موڑا۔ شٹ اپ مراد، مجھے کسی لڑکی کا ذکر کرنا لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ میرا گول، میرا ڈریم الگ ہے۔ اوکے، ایک منٹ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی منگنیتر ہے یا تمہارا کوئی گول یا ڈریم ہے، پھر تم ورشا خانزادہ کی تعریف میں کس لفظ کو چنو گے؟ وہ بولا تو شاذ نے اس کی آنکھوں میں ورشا کے ذکر پر لو سی چمکتی دیکھی۔ پتہ نہیں کیوں اچھی نہیں لگی تھی، مگر وہ اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کی بات میں پھنس ہی گیا۔ شہرزاد، اس نے آہستگی سے کہا۔ آنکھوں میں اس کا عکس زبردستی آ گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس وقت ہٹا نہیں پایا۔ مطلب؟ مراد کو سمجھ نہیں آیا۔ شہرزاد کا مطلب حسین ترین بے پناہ حسن والی اندیکھی، اس نے تفصیلی بتایا۔ مراد کافی امپریس ہوا تھا۔ واو، وہ مسکرایا۔ شاذ ہوش میں آیا۔
اب بکواس بند کر لینا، اس نے ذرا بھڑک کر کہا۔ مراد شانے اچکا گیا۔ شاید تمہاری زندگی میں سے ایک لمحہ میں نے کسی کی تعریف کے لیے لے گیا۔ ویسے تم ثنا کی بھی انہی لفظوں میں تعریف کرتے ہوں گے۔ امپریس یو یار، تمہاری بیوی بہت خوش رہے گی۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر لیٹ گیا۔ ہاں، ورشا کے خیالوں میں ہی مدہوش جبکہ شاز کا کندھا دکھا تھا مراد کو گھور کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی زندگی میں سے یہاں ایک لمحہ کسی لڑکی کی تعریف کے لیے تھا اور وہ ورشا خان زادہ تھی۔ ثنا کی یا کسی اور لڑکی کی تعریف اس نے آج سے پہلے نہیں کی تھی۔ اسے خود پر اور اپنی اس بلا وجہ کی بے اختیاری پر غصہ آنے لگا تھا۔ اگلی صبح ورشا یونیورسٹی میں آئی تو کوئی دوست نہیں تھا اور نہ ہی دونوں پارٹیز میں سے کوئی تھا، مگر اس کے لیے ہر بات سے اہم ایگزامز تھے۔ تبھی اس نے پورے دن اچھے سے پڑھائی کی تھی اور وہ اپنے وقت پر گھر آ گئی۔ نہ جانے کیوں آج دل کر رہا تھا کہ وہ کچھ بنائے۔ تبھی کچن کی راہ لی، مگر ڈیڈ نے جان لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ڈیڈی پلیز، ہم آپ سے چھپ کر کچھ بنانے آئے تھے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ میری جان، میری زندگی، آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کچن میں آنے کی؟ یہاں ہزاروں نوکر ہیں، وہ کریں گے یہ کام، باہر آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے زبردستی لے آئے، جبکہ ورشا کا منہ پھولا پھولا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ ایگزامز کب ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ بس ایک ہفتہ بعد، وہ بولی، جبکہ نصیر ہنسنے لگے۔ میرا بچہ، پیپرز کی تیاری کرو، یہ فضول کاموں میں وقت ضائع کر کے اپنے ڈیڈ سے کیوں خفا ہو رہی ہو؟ وہ اسے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتے، وہ مسکرائی۔ تو نصیر بھی مسکرا اٹھے۔ شام ہو چکی تھی۔ اشار، ارسلان اور باسم آ گئے تھے گھر، جبکہ عادل کہاں تھا وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ سب نے چائے اور اسنیکس کے ساتھ خوب انجوائے کیا اور وہ چاروں ہی اپنی بہن کے ناز نخرے اٹھانے میں لگے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی وہ شاز کی منگنی کرا دیتے ہیں۔ ماں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ فریش لگ رہا تھا صبح کی نسبت۔ کیا؟ شاز کو اچھو لگا۔ ہاں، تاکہ کوئی ہمارے گھر میں بھی خوشیوں کے شادیانے بجائے۔ مما پلیز، میری منگنی کی بات ہو تو گئی ہے، اس چوچلے کی کیا ضرورت ہے؟ اس چوچلے کی ضرورت نہیں، اور شادی کا ذکر بھی مت کریے گا جب تک میں اپنے گول کو حاصل کر لوں گا۔ کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ باپ بھی مسکرائے تھے۔ ہاں میرے بیٹے کو اس کے خواب تک پہنچنے دو، وہ بولے تو اس کی ماں خفگی سے منہ موڑ گئی۔ میں نے شادی کی بات نہیں کی تھی، بس منگنی کی ایک باقاعدہ رسم کی بات کی ہے، وہ خفگی سے بولی۔ لیکن ٹھیک ہے، ہوگا تو وہی جو آپ دونوں چاہیں گے، میری مرضی کبھی پوری بھی نہیں ہوئی، وہ بلیک میل کرنے لگی۔ شاز نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں پلیز یار، کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ ضرورت مجھے اس گھر میں خوشیوں کی ہے، دور دور تک ویرانیاں ہیں یہاں، وہ افسوس سے بولی تھیں۔ ایسا کرنا شاز، 8-9 بیٹے اپنی ماں کی گود میں رکھ دینا اپنے، تاکہ اس عورت کو اس کے پوتے پوتی پاگل کر دیں تو اسے گھر کا سناٹا نہ کھائے۔ بابا بولے تو شاز بھی ہنس پڑا۔ 8-9، وہ اس گنتی پر حیران ہوا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، 8-9 بیٹے اور 2 بیٹیاں، رونق ہوتی ہیں بیٹیاں بھی۔ شاباش، ایک مستقبل کے
پولیٹیشین کے ہی 10 بچے ہوں گے تو کیا تو کر لیا ملک ترقی۔ وہ سر تھام گیا۔ ارے رہنے دو، بس ملک کا اچار ڈالنا ہے میں نے، میرے گھر کی یہ ویرانیاں ختم کر دینا شاذ، وہ آہستگی سے بولی۔ تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ جلد ہی ان خانزادوں کا حشر بگاڑ کر ان کے محل سے بڑا محل کھڑا کر دوں گا، وہ بولا۔ تو دونوں ہی ماں باپ نے سر ہلا دیا تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، منگنی کا انتظام کر لیں، مگر بس آپ کی خوشی کے لیے، وہ مسکرایا۔ تو مانو واقعی سب سے بڑی خوشی اس نے اپنے ماں باپ کو دی تھی۔ اللہ حافظ۔